السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ خدا تعالیٰ کی کتنی کتابیں ہیں؟ خدا تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سوال: اگر کوئی آدمی توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسے آدمی کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کو خدا کی کتاب ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو آدمی ان کو خدا کی کتاب نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا ہے، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یا توریت، زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت، زبور اور انجیل ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجود توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی کتابیں ہیں، یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ کچھ پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے کہ کچھ پیغمبر پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبحیس و سبحسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، ان میں سے کچھ فضیلتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے عدل بدل کر ڈالی۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن مجید کی نظم مجیز ہے، یعنی عبارت، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی کوئی آدمی نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ قرآن مجید آخری شریعت کے قانون لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے قانونوں نے پہلی کتابوں کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ ہے کہ پہلی کتابیں ایک بار ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 سال تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، دھیرے دھیرے، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ ہے کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بہ سینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینے و سینے حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یا موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے مٹا دے، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ ہے کہ قرآن مجید میں کے حکم ایسے متعدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے حکموں پر عمل کرنے سے عزیز ہو، چونکہ قرآن مجید کے حکم پر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کے اگلے سوالات اور جواب میں۔